السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ معزز علماء کرام، میرے شہر کے جیالے نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی عظیم الشان کانفرنس تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ میں مولانا طیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کل کے حالات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی عزت اور آپ کے احترام کو بیان کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے، انہوں نے اس خوبصورت عنوان پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کا تعلق ہے، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان تک کوئی انسان ایسا نہیں جس کا مقام و مرتبہ، جس کا احترام، جس کی عزت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی وہ ذات ہیں جن کی موجودگی میں کسی نبی کو اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کو جن روحوں کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنانا تھا، جمع کر کے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، جب تمہارے پاس میرا وہ نبی آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی تائید و نصرت کرنا ہوگی۔ اور سب سے کہا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ جب یہ تسلیم کر لیا کہ سب انبیاء نے یہ اقرار کر لیا ہے تو فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ یہ وہ گواہی تھی جو اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی عزت کا اقرار انبیاء سے کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو وحی کے ذریعے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کی تو انہیں زمین پر ہی ان کو مخاطب کیا، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پر بلا کر آمنے سامنے باتیں کی، یہ مقام اور شرف آپ کو دیا۔ اس کے بعد میں
آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں جن کی بنا پر ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم ان ارشادات کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ اس نبی کی ذات بھی اعلیٰ، ان کی بات بھی اعلیٰ، ان کا مقام بھی اعلیٰ۔ اگر غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ رسوا ہوں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں۔ تو وہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی سے، پوری کائنات سے زیادہ نہ کرو گے۔ رسول اللہ کی محبت جب تک تمام محبتوں پہ غالب نہیں آئے گی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے، اگر محبت نہیں تو اطاعت نہیں۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا، تاثر رسول وانت تظہر حبہ ان ھذا لفی الزمان عجیب۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کرتے ہو، ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تیری محبت حضور کے ساتھ خالص اور سچی ہوتی تو آپ ان کی بات مانتے، ان کی اطاعت کرتے۔ زبانی محبت کا دعویٰ اور اس کا اظہار کسی کام نہیں آتا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے، اس محبت کے نتیجے میں پھر اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع کر لے۔ اگر خواہشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آگے نکل جاتی ہیں پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو اپنایا جائے، اور اللہ نے بھی اس کی تائید فرما دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی ایک بات کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کریں، مگر ہماری کیفیت بڑی عجیب ہے۔ ہم خواہشات کے بندے، دولت کے پجاری، جاہ و حشمت کے پجاری، اپنی خواہش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ بھی اتنی تباہی نہیں مچاتے
جتنی دو چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کرتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک بڑا بننے کی خواہش، یہ دونوں بیماریاں آج ہماری قوم میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے، تحفظ ناموس رسالت کا حق ادا ہو جائے گا۔ آخری گزارش یہ ہے، علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے اسٹیج پر، کہ زبانی بات سے، دعوے سے کام نہیں بنتا، عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ جب تک عمل نہ کیا جائے تو انسان کی دل کی بات کا علم نہیں ہوتا، اور انسان کے اعمال اس کے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔